ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تقریر کے درمیان آپ لوگ خاموشی سے سنیں، نظر بعد میں دیجیے گا، مسافہ بعد میں کیجیے گا۔ اسٹیج پر تشریف فرما مقتدر علماء کرام، بالخصوص شیخ طریقت عارف باللہ مرشدی سیدی شاہ احسان اللہ ابو سعید مدظلہ العالی، اور اسٹیج پر تشریف فرما دیگر علماء کرام، حاضرین و سامعین۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے جس آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس پر گفتگو سے پہلے آئیے ہم سب مل کر نہایت ادب و احترام کے ساتھ اپنے پیارے آقا و مولا، دونوں عالم کے مالک و مختار، روحی فدا، سرکار ابد قرار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیجاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اندھیرا گھر اکیلی جان دم گھٹتا دل اکتاتا، اندھیرا گھر اکیلی جان دم گھٹتا دل اکتاتا، خدا کو یاد کر پیارے وہ ساعت آنے والی ہے، خدا کو یاد کر پیارے وہ ساعت آنے والی ہے۔ اترتے چاند ڈھلتی چاندنی، اترتے چاند ڈھلتی چاندنی، جو ہو سکے کر لے، اترتے چاند ڈھلتی چاندنی، جو ہو سکے کر لے، اندھیرا پاک آتا ہے یہ 2 دن کی اجالی ہے، اندھیرا پاک آتا ہے یہ 2 دن کی اجالی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے ایمان والو توبو الی اللہ، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، توبۃ نصوحا، ایسی توبہ جو آگے کے لیے نصیحت ہو جائے۔ عسیٰ ربکم، امید ہے کہ تمہارا رب، یکفر عنکم سیئاتکم، تمہاری برائیوں کو، تمہارے گناہوں کو مٹا دے، وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي، اور تم کو ایسی جنت میں داخل فرمائے، ایسے باغات میں داخل فرمائے، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں رواں ہیں، جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ کس دن اللہ تبارک و تعالی جنت میں داخل فرمائے گا؟ کس دن اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو بخش دے گا؟ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، جس دن اللہ تبارک و تعالی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اور آپ کے ساتھ ایمان لانے والوں کی باتوں کو نہیں ٹالے گا، ان کو رسوا نہیں فرمائے گا۔ اور مومنین کی اس دن شان ایسی ہوگی کہ نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، ان کا نور، ایمان کا نور، نیک اعمال کا نور، اسلام کا نور، احسان کا نور، یہ نور، نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، وہ نور ان کے سامنے گھوم رہا ہوگا، ان کے دائیں بائیں گھوم رہا ہوگا۔ گویا یہ ایمان والے نور کے حالے میں ہوں گے، یہ ایمان والے نور کی چہار دیواری میں ہوں گے، اور اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ دعا کر رہے ہوں گے، وہ دعا کر رہے ہوں گے، ربنا، اے ہمارے رب، اے ہمارے پالنہار، اے ہماری پرورش فرمانے والے، اتمم لنا نورنا، ہمارے نور کو مکمل فرما دے، ہمارے نور کو مکمل فرما دے، واغفر لنا، اور ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما دے۔
نور کو مکمل کرنے کا کیا معنی ہے؟ نور کو مکمل کرنے کا ایک مطلب یہ ہے کہ اللہ جس طرح سے اس وقت یہ نور ہمارے ساتھ ہے، یہ نور مسلسل ہمارے ساتھ رہے، اور یہاں تک کہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں، یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جاؤں، ہمارے نور کو مکمل فرما دے، واغفر لنا، ہماری بخشش فرما دے، انک علی کل شیء قدیر، اے مولا کوئی بھی چیز تیرے بس سے باہر نہیں ہے، کوئی بھی چیز تیری قدرت سے باہر نہیں ہے، اگرچہ ہم نہایت خطا کار ہیں، اگرچہ ہم سراپا گنہگار ہیں، اگرچہ ہم گناہوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود مولا تو اس بات پر قادر ہے کہ تو ہماری مغفرت فرما دے، انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے، ہر چاہے پر قادر ہے۔ اس آیت مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو، ایمان والے بندوں کو مخاطب فرمایا، وہ بندے جنہوں نے گناہوں کا ارتکاب کر لیا ہے، جنہوں نے گناہ کر لیے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بخشش کی راہ کھول رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت کا دروازہ کھول رہا ہے، اور ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ یہ توبہ کیا چیز ہے؟ تو توبہ کے لفظ پر اگر غور کیا جائے تو توبہ کا لفظی معنی ہوتا ہے لوٹنا، پلٹ کر کے آنا، اور یہاں پر شریعت کی اصطلاح میں توبہ کا مطلب یہ ہے کہ انسان بندہ مومن لوٹ کر پلٹ کر اس حالت کی طرف آ جائے جو اصلی حالت مومن کی ہوا کرتی ہے، جو اصلی حالت مومن کی ہوا کرتی ہے، اس اصلی حالت کی طرف وہ پلٹ کر کے واپس آ جائے۔ مومن کی اصلی حالت کیا ہے؟ مومن کی اصلی حالت تقویٰ ہے، مومن کی اصلی حالت یہ ہے کہ وہ اللہ سے ڈرنے والا ہو، مومن کی اصلی حالت یہ ہے کہ اس کی آنکھوں سے آنسو روا ہو، مومن کی اصلی حالت یہ ہے کہ اس کے دل میں خوف خدا بھرا ہو، مومن کی اصلی حالت یہ ہے کہ اس کے دل میں خشیت الہی بھری ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، کہ مومن وہ لوگ ہیں جن کے سامنے اللہ کی جب آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں وجلت قلوبہم، تو ان کے دلوں میں خوف طاری ہو جاتا ہے، ان کے دلوں میں خشیت الہی پیدا ہو جاتی ہے، ان کے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ تو گویا پتہ یہ چلا کہ مومن کی اصلی حالت یہ ہے کہ اس کے دل میں اللہ کا خوف، اور یہی خوف، اللہ سے یہی ڈر جو کہ بندے کو اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات پر یہ مکمل یقین رکھنے کے نتیجے میں حاصل ہوتا ہے، اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات پر مکمل طور سے مضبوطی کے ساتھ یقین رکھنے کے نتیجے میں حاصل ہوتا ہے، کیونکہ بندہ مومن جب یہ یقین کر لیتا ہے کہ اللہ موجود ہے، اگر یہ یقین اس کی دل کی گہرائیوں میں اتر جائے، اگر یہ بات اس کی دل کی گہرائیوں میں سما جائے، اللہ کی ذات کے وجود کا مکمل یقین ہو جائے، اور اس کے بعد پھر اللہ کی صفات کا بھی مکمل یقین ہو جائے، مثلا اللہ کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ انہ هو السمیع، اللہ سننے والا ہے، اللہ سننے والا ہے، ہر بات کو سننے والا ہے، خواہ وہ تنہائی میں کہی گئی ہو یا لوگوں کے سامنے کہی گئی۔ جتنا زیادہ یہ ایمان کمزور ہوتا ہے اتنے ہی زیادہ بندے کے دل سے اللہ کا خوف نکلتا چلا جاتا ہے، اتنے ہی زیادہ بندے کے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر نکلتا چلا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کا حال یہ ہے، ان کی شان یہ ہے کہ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ جب وہ قرآن کریم کی اس آیت مقدسہ کو پڑھتے ہیں الم یعلم بان اللہ یرا، کیا انسان کو اس بات کا یقین نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے؟ صوفیاء فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کو پڑھ کر صوفیاء کی راتوں کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں، وہ اپنے بستروں پر چین سے سو نہیں پاتے ہیں، کیونکہ ان کے دلوں میں یہ گہرا یقین سمایا ہوا ہے کہ اللہ ہمارے ہر عمل کا مشاہدہ فرما رہا ہے، ہر عمل کو دیکھ رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو جتنا زیادہ بندے کا اللہ کی ذات اور اس کی صفات پر یقین کمزور ہوتا ہے اتنے ہی زیادہ وہ بندہ اللہ کے خوف سے دور ہوتا ہے اور اللہ کی خشیت سے دور ہوا کرتا ہے۔
اور اسی کیفیت کی بحالی کا نام، اسی کیفیت کو دوبارہ حاصل کر لینے کا نام در حقیقت توبہ ہے، اسی کیفیت کو دوبارہ پا لینے کا نام در حقیقت توبہ ہے۔ تو گویا پتہ یہ چلا کہ خوف و خشیت کا ہونا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مطلوب ہے، اور اگر بندہ اس حالت سے پلٹ جاتا ہے، اگر بندہ اس حالت سے پھر جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کا ہم سے مطالبہ فرماتا ہے کہ ہم اس حالت کی طرف پلٹ کر کے آئیں، اس حالت کی طرف ہم پلٹ کر کے آئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندو جب تم میری بارگاہ میں توبہ کرو گے تو اس کا پھل کیا ملے گا تم کو، اس کا حاصل کیا ہوگا؟ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، امید ہے کہ تمہارا رب تمہاری برائیوں کو مٹا دے اور تمہیں ایسے باغات میں داخل فرمائے گا جس کے نیچے نہریں رواں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو جنت کی خوشخبری سنا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے نعمت کی خوشخبری سنا رہا ہے۔ کس بات پر؟ اس بات پر کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں لوٹ کر کے توبہ کریں۔ کس کی بارگاہ میں توبہ کریں؟ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ کون اللہ؟ وہ اللہ جس اللہ تبارک و تعالیٰ جب اپنے احسانات کو گنانے کے لیے آتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو میرے بندے، تم میری ناشکری کر تو رہے ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تمہیں میری ناشکری نہیں کرنی چاہیے، تمہیں میری نافرمانی نہیں کرنی چاہیے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، بے شک اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکو گے۔ إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ، بے شک انسان بہت زیادہ ظلم کرنے والا اور بہت زیادہ ناشکر ہے، اپنے رب کی نعمتوں کو جھٹلاتا ہے، اپنے رب کی نعمتوں کو رد کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ میرے بندو اپنی میری نعمت کو کا شمار اگر کرنا چاہو تو شمار نہ کر سکو گے۔ وہ رب جس نے کہ ہمیں کان عطا کیا، جس نے ناک عطا کی، جس نے دیکھنے کے لیے آنکھیں عطا کی۔ اللہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے الم نجعل لہ عینین، ہم نے انسان کو دو آنکھیں نہیں عطا کی، ولسانا وشفتین، ایک ہونٹ اور ایک زبان اور دو ہونٹ نہیں عطا کیے، وہدیناہ النجدین، اور ہم نے انسان کو دونوں راہ نہیں دکھلائی، اچھائی والی اور برائی والی، غلط راہ اور اچھی راہ، سیدھی راہ اور کامیابی والی راہ اور ناکامی والی راہ، ہر چیز ہم نے بتا دیا۔ یہ ہم نے انسانوں پر احسان کیا ہے، ہم نے یہ انسانوں پر اپنی نعمت اتاری ہے۔ وہ اللہ جو ہم سے فرماتا ہے کہ افرأیتم الماء الذی تشربون، اے میرے بندو بھلا بتاؤ تو وہ پانی جسے تم پیتے ہو، انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، اس پانی کو ہم آسمان سے اتارتے ہیں یا تم آسمان سے اتارتے ہو، ہم آسمان سے اتارتے ہیں یا تم آسمان سے اتارتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سے مخاطب فرما رہا ہے، ہماری توجہ اپنی طرف مبذول کروا رہا ہے کہ میرے بندو دیکھو میری نعمت کی ناشکری کیوں کرتے ہو، میری نافرمانی کیوں کرتے ہو۔ اگر نافرمانی ہو جاتی ہے تو فوراً تم کو میری بارگاہ میں پلٹ کر کے آنا چاہیے، فوراً میری بارگاہ میں پلٹ کر کے آنا چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے افرأیتم الماء الذی تشربون، اور ایک دوسرے مقام پہ فرماتا ہے قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، بھلا بتاؤ تو ذرا، بھلا بتاؤ تو تم، بھلا یہ تو کہو کہ آخر اگر ایسا ہو جائے کہ قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا، اگر یہ پانی جو کہ تم ٹیوب ویل سے نکالتے ہو، جو کہ تم کنویں سے نکالتے ہو، جو کہ تم چشموں سے نکالتے ہو، جو کہ تم ندیوں سے نکالتے ہو، اگر یہ پانی زمین کی گہرائیوں میں چلا جائے، زمین کے پاتال میں چلا جائے تو کون تم کو میٹھا پانی پلائے گا؟ اللہ فرماتا ہے کون تم کو میٹھا پانی پلائے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں میٹھا پانی پلانے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دوسرے مقام پہ فرماتا ہے افرأیتم النار التی تورون، اس آگ کو تم نے دیکھا ہے جس کو تم جلاتے ہو، انتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون، اس درخت کو ہم نے، آگ کے درخت کو ہم نے اگایا ہے یا تم اگاتے ہو؟ اس آگ کے درخت کو ہم نے اگایا ہے یا تم اگاتے ہو؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر بے شمار احسانات فرمائے، ان احسانات کی وجہ سے حقیقت میں ہماری حالت ایسی تو ہونی ہی نہیں چاہیے کہ ہم گناہوں میں مبتلا ہوں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کریں، لیکن پھر بھی اگر ہم نافرمانی کر لیتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے بندو تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی در پہ بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے، کہیں اپنے سر کو جھکانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، کہیں مت جاؤ، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، تم اپنے رب کی طرف پلٹو، وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اس کی بارگاہ میں سرنڈر کر دو، اس کی بارگاہ میں اپنے آپ کو ڈال دو۔ کیسے؟ ایسے ڈال دو جیسے ایک مسافر جسے سفر کے دوران ہی ڈاکوؤں نے لوٹ لیا،
جسے سفر کے دوران ہی لوٹ لیا گیا ہو، جسے نہتہ کر دیا گیا ہو، جس کے پاس ہتھیار کچھ بھی نہ ہو، جو جسے شیطان کے لٹیروں نے، جسے نفس کے لٹیروں نے لوٹ لیا ہو، اس انسان کی طرح سے عاجز و کمتر بن کر کے اپنے آپ کو مکمل ناکارہ سمجھ کر کے اللہ کی بارگاہ میں آؤ اور اپنا سر اس کی بارگاہ میں ڈال۔ ان کے قافلے نے ان کی جماعت نے قافلے کو لوٹا اور لٹیروں کے وہ سردار تھے۔ چنانچہ قافلے کو جب لوٹ لیا گیا اور اس کے بعد وہ لوگ کھانا کھانے میں مشغول تھے کہ ان میں سے لوٹے ہوئے قافلے کا ایک فرد آیا اور آ کر کے جو لوگ کھانا کھا رہے تھے ان سے پوچھا کہ تمہارا سردار کون ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہمارا سردار وہ ہے جو فلاں درخت کے نیچے نماز ادا کرتا ہے۔ تو اس شخص نے کہا کہ بھئی یہ نماز کا تو کوئی وقت نہیں ہے۔ تو کہا نہیں، وہ نفل نمازیں ادا کر رہا ہے۔ بڑا تعجب ہوا اس انسان کو کہ یہ لوٹنے والوں کا سردار اور نفل نماز ادا کر رہا ہے، یہ کون سی بات ہوئی؟ پھر اس نے پوچھا کہ تمہارے ساتھ وہ کھانا کیوں نہیں کھا رہا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ وہ روزے سے ہے۔ قافلے کے لوگوں نے بتایا کہ وہ روزے سے ہے۔ پھر انسان کو بڑا تعجب ہوا، کہا کہ بھئی یہ رمضان کا مہینہ نہیں ہے؟ کہا نہیں، رمضان کا نہیں، بلکہ وہ انسان جو ہے نفلی روزے سے ہے، اسی بنیاد پر وہ ہمارے ساتھ نہیں کھا رہا ہے۔ اور زیادہ اس بندے کو تعجب ہوا۔ چنانچہ وہ انسان جاتا ہے، آگے بڑھتا ہے، اس درخت کے پاس پہنچتا ہے۔ حضرت فضیل ابن عیاض اس نماز میں مصروف تھے، نماز سے جب فارغ ہوتے ہیں تو اس کے بعد وہ بندہ ان کا دامن پکڑتا ہے اور کہتا ہے انسان یہ تم کیا کرتے ہو؟ ایک طرف تو قافلوں کو لوٹتے ہو، ایک طرف تو ناحق لوگوں کا مال لوٹتے ہو، لوگوں کی چیزوں کو چھینتے ہو، لوگوں کے مال و متاع کو لوٹ لیتے ہو، اور دوسری طرف تم نیک اعمال بھی کرتے ہو، آخر یہ کیا ماجرا ہے؟ چنانچہ جب اس طرح کی گفتگو ان کے سامنے ہوئی تو حضرت فضیل ابن عیاض نے اس شخص سے کہا کہ کیا تم قرآن پڑھنا جانتے ہو؟ چنانچہ انہوں نے کہا کہ ہاں میں قرآن پڑھنا جانتا ہوں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ تم قرآن کی کچھ آیتیں ہم کو پڑھ کر کے سنا۔ اللہ کا کرنا دیکھیے کہ فوراً اس بندے نے یہی آیت کریمہ پڑھی، وآخرون اعترفوا بذنوبہم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا عسى اللہ ان یتوب علیہم ان اللہ غفور رحیم، کہ میرے کچھ وہ بندے جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا ہو اور جنہوں نے نیک اعمال میں اپنے برے اعمال کو ملا رکھا ہے، امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرما لے گا۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ جیسے ہی آیت کریمہ حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی، فوراً ہی ان کی دنیا میں ایک انقلاب برپا ہوا، ایک چیخ بلند ہوئی اور انہوں نے کہا کہ یقیناً میں ان بندوں میں سے ہوں کہ جنہوں نے اپنے نیک اعمال کو اپنے برے اعمال میں ملا لیا ہے۔ اور فوراً وہ تائب ہوئے اور تائب ہونے کے بعد ان کی زندگی بدل گئی اور اللہ کے مقربین میں سے شمار ہوئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ ساری آیت کریمہ ہم کو جھنجھوڑ رہی ہے، ہم کو سبق دے رہی ہے کہ ہر دن، ہر لمحہ گزر رہا ہے، ہر سانس گزر رہی ہے، ہر پل گزر رہا ہے، لیکن ہم ساری دنیا میں سفر کر رہے ہیں، ساری بھلائیوں کو کمانے کے لیے، دنیا کی نعمتوں کو کمانے کے لیے سفر کر رہے ہیں، دنیا کی نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے ہم ہجرت کر رہے ہیں، لیکن ایک ہجرت ہم نہیں کر پا رہے ہیں۔ وہ ہجرت یہ ہے کہ گناہوں سے ہجرت کر لی جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی طرف، گناہوں سے ہجرت کر لی جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کی اطاعت کی طرف۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے تو فرمایا کہ سافروا تغنموا، سفر کرو مال غنیمت ملے گا۔ تو اے میرے بھائیوں، اے میرے عزیزوں، اے میرے دوستوں، اے میری ماں اور بہنوں، اگر ہم سفر کرتے ہیں، کیسا سفر؟ ایک ایسا سفر جو کہ توبہ کا سفر ہو، جو کہ گناہوں سے ہجرت کا سفر ہو، اور اگر یہ سفر کرتے ہیں تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہم کو مال غنیمت سے نوازے گا۔ کیسا مال غنیمت؟ کس طرح کا مال غنیمت؟ اللہ تبارک و تعالی اخروی مال غنیمت سے نوازے گا، اخروی نعمتوں سے نوازے گا اللہ تبارک و تعالی ہم کو، اگر ہم یہ انقلاب برپا کرتے ہیں تو۔ اور یہ ہجرت ایسی ہجرت ہے، یہ سفر ایسا سفر ہے جو کہ ہر مومن پر ہر لمحہ فرض عین ہے، کوئی بھی انسان اس سے مستثنا نہیں، کوئی بھی انسان اس سے مستثنا نہیں ہے۔ پتہ نہیں زندگی ہماری کتنی ہے، ہم اگلے لمحے زندہ رہیں بھی کہ نہ رہیں، پتہ نہیں ہم کب تک زندہ رہیں، اس زندگی کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ کیا ٹھکانہ ہے زندگانی کا؟ آدمی تو بلبلا ہے پانی کا۔ جب ایسی صورتحال ہے ہماری زندگی کی کوئی وقات نہیں ہے تو کیوں نہ ہم اللہ کی بارگاہ میں رجوع کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہمیں پکار کر کے فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی بارگاہ میں ایسی توبہ کرو جو آگے کے لیے نصیحت ہو جائے، ایسی توبہ کرو جو ہمیں گناہوں سے روک دے، جو ہمیں برائیوں سے روک دے، ایسی توبہ کرو۔ لیکن یقین جان لیجئے کہ توبہ پر استقامت، توبہ پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہنا، توبہ تو کر لینا بہت آسان ہے، زبان سے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھ لینا بہت آسان ہے،
بلکہ ایسی توبہ تو انسان صبح سے لے کر شام تک کر سکتا ہے، لیکن حقیقی توبہ جو آگے کے لیے نصیحت ہو جائے، اسے گناہوں سے روک دے، اسے برائیوں سے روک دے، وہ توبہ حقیقت میں ہمیں اسی وقت حاصل ہوگی جب ہم صالحین کی بارگاہ میں آئیں گے، جب ہم صالحین کی بارگاہ میں آئیں گے، جب ہم ان کی صحبت میں بیٹھیں گے، ان کی صحبت میں جب آئیں گے تو ہمیں ایمان حاصل ہوگا، ان کی صحبت میں جب آئیں گے تو ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف آئے گا، ان کی صحبتوں میں جب ہم بیٹھیں گے تو اللہ کی خشیت پیدا ہوگی، توبہ پر استقامت پیدا ہوگا، اور پھر ان کی صحبت میں بیٹھنے کے نتیجے میں ہمارا ایمان ترقی کرے گا، ہمارا روحانی سفر طے ہوگا، اور پھر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں میں شمار ہو جائیں گے۔ تو ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے، یقینی طور پر ہم اسی وقت یہ عہد کریں اپنے اپنے دلوں میں کہ ہم سب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، ایسی توبہ جو کہ ہمیں گناہوں سے روکنے والی ہو، اور ہم سب کے سب مل کر کے صالحین کی صحبتوں میں جا کر بیٹھنے کی کوشش کریں، ایسے نیک بندوں کو تلاش کریں جن نیک بندوں کی صحبت میں بیٹھ کر کے ہمیں اللہ یاد آ جائے۔